گفتگو ہماری کلیات خمسہ میں ہے، اور کلیات خمسہ میں ہم دراصل یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی کلی مفاہیم ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کے درمیان کچھ فرق ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ انسان بھی کلی ہے، حیوان بھی کلی ہے، کتاب بھی کلی ہے، قلم بھی کلی ہے، سورج بھی کلی ہے، شریک باری تارہ بھی کلی ہے، ان کے درمیان ہوگا کچھ نہ کچھ فرق ہے ان کے درمیان۔ اور اس فرق کو واضح کرنے کے لیے ابھی تک مصنف نے جو ہے وہ تعریفیں شروع نہیں کی، اور جو طریقہ کار رکھا ہے کہ کچھ سوال اور جواب کی شکل میں گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو اس میں جو دو قسم کے سوالوں کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ دونوں سوال جو ہیں وہ شخص انسان کے بارے میں ہیں۔ جب ہم شخص کہتے ہیں تو شخص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جزئی ہوتا ہے، یعنی انسان کے کسی ایک جزئی کے بارے میں سوال کرنا۔ تو یہ سوال دو طرح کا ہے، ایک من ہوا ہے اور ایک ما ہوا ہے۔ وہ کون ہے اور وہ کیا ہے؟ کون ہے میں ہم نے کہا کہ اس کا تعلق ہماری بحث سے نہیں ہے، اور اس کے جواب میں اس کی جو دیگر صفات ہیں یا اس کا نام ہے یا اس کے والد کا نام ہے، ساری چیزیں اس کے جواب میں آئیں گی۔ یعنی اس سوال کا تعلق کلیات خمسہ والا جو سوال ہے اس کے ساتھ نہیں بنتا۔ یہ جو دوسرا سوال ہے کہ یہ جو زید ہے یہ کیا ہے، اس کا تعلق کیا بنتا ہے؟ کلیات خمسہ سے بنتا ہے۔ کیا ہے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ زید کی حقیقت کیا ہے۔ تو آپ زید کی حقیقت بتائیں گے کہ یہ انسان ہے، تو یہ جو آپ نے انسان کے ذریعے سے جواب دیا، اس انسان کو کیا کہتے ہیں؟ نو کہتے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی تعریف ذکر نہیں کی، نو کیوں کہتے ہیں، وجہ کیا ہے، وہ نہیں بیان فرمائی۔ وہ انشاءاللہ آج کے سوال کے جواب میں کیا ہے، یہ وجہ بھی کیا ہے واضح ہوگی کہ اسے نو کیوں کہتے ہیں۔ انسان کلی ہے، اس کلی کو کیا کہتے ہیں؟ نو کہتے ہیں، جنس نہیں کہتے۔ اچھا، یہاں پہ عبارت مجھے تھی وقد یسأل السائل عن زید وعمر وخالد ما ہی، یعنی من ہوا کا سوال ختم ہو گیا، اب سارا وہ ما ہوا کا سوال چل رہا ہے۔ ابھی یہاں پہ کیا ہے کہ بعض کا سائل سوال کرتا ہے کہ زید، عمر، خالد وغیرہ یہ ساری کی ساری کیا ہیں۔ یا ضمیر جو مؤنث کی لگائی ہے وہ اس وجہ سے لگائی ہے کہ کیونکہ جزیات کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو زید، عمر وغیرہ بہت سارے جزئی ہیں، ان کی جمع کیا بنے گی؟ جزیات بنے گی۔ تو یہ کیا، یعنی ان جزیات کے بارے میں سوال کر رہے۔ تو پہلے سوال میں کیا تھا کہ فقط ایک شخص انسان کے بارے میں سوال تھا، یہاں زید ہے، عمر ہے، خالد ہے، اور جو آگے 3 نقطے لگے ہوئے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اور نام بھی آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں۔ یعنی کہنے کے یہ مطلب ہے کہ جتنی بھی جزیات ہیں، جزئی ہیں، ان کے بارے میں کیا سوال ہے۔ ایک یہ سوال ہے وقد يسأل السائل عن زید وعمر وخالد وهذه الفرس وهذا الاسد، اس میں بھی تمام جزیات کے بارے میں سوال ہے، ماہیہ، کیونکہ الفرس نہیں کہا بلکہ حاضی کہہ دیا۔ الفرس کہتے تو پھر کلی ہو جاتا، الاسد کہتے تو کلی ہو جاتا، لیکن حاضی لگا کے اور حاضل اسد لگا کے اسے معین کر دیا، جزئی سے بنا دیا۔ اچھا، دونوں سوالوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے سوال میں دیکھیں تو سارے کا سارا سوال کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ انسان کے افراد کے بارے میں۔ دوسرے میں سوال انسان کے افراد بھی ہیں اور ساتھ کیا ہیں؟ گھوڑے اور خچر وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، گھوڑے اور شیر وغیرہ بھی ہیں۔ فَهَلْ تَجِدُ فَرْقًا بَيْنَ السُّؤَالَيْنِ، کیا آپ دونوں سوالوں کے درمیان فرق کو دیکھ رہے ہیں؟ تَأَمَّلْ فِيهِمَا، دونوں میں آپ غور کریں۔ فَسَتَجِدُ، تو آپ یہ دیکھیں گے، آپ یہ پائیں گے کہ ان الاول سؤال، ان کی جو پہلا سوال ہے وہ کس کے بارے میں؟ عن حقیقت جزئیات، وہ جزیات کی حقیقت کے بارے میں۔ آپ جزیات کی حقیقت پوچھنا چاہ رہے ہیں، یعنی جس طریقے سے آپ نے کہا تھا کہ وہ زید کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ زید کیا ہے، تو وہ زید کی حقیقت پوچھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کی حقیقت آیا حیوانیت ہے، انسانیت ہے، کیا ہے۔ یہاں پر بھی کیا ہے؟ ان حقیقت، سوال چونکہ من کے ساتھ نہیں ہے، ماں کے ساتھ ہے، تو ماں کا سوال کس کے بارے میں ہوتا ہے؟ حقیقت کے بارے میں ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی وہ اس کی حقیقت پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، کس کی حقیقت پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جزیات کی، ایک جزئی کی نہیں، بہت ساری جزیات کی۔ اور ان جزیات کی صفت کیا ہے کہ ان جزیات، ان حقیقت جزیات متفقۃ بالحقیقت، کہ جتنی بھی جزیات ہیں تمام کی حقیقت کیا ہے؟ ایک ہے، یعنی یہ ساری کی ساری جزیات کیا ہیں؟ متفق ہیں، متفق ہیں بالحقیقت، ایک حقیقت میں متفق ہیں، ایک حقیقت کے ساتھ یا ایک حقیقت میں متفق ہیں، اور مختلفۃ بالعدد، اور عدد میں کیا ہے؟ مختلف ہیں، یعنی تعداد زیادہ ہے لیکن حقیقت ایک ہے۔ پہلے سوال میں زید، عمر، خالد وغیرہ تعداد زیادہ ہے لیکن سبھی کی حقیقت ایک ہے، سبھی کے سبھی کیا ہیں؟ انسان کے افراد ہیں۔
یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سوال میں وہ مختلف ایسی جزیات کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے کہ جو مختلف جزیات کی حقیقت ایک ہے لیکن فرق کس میں ہے؟ فقط تعداد میں ہے۔ وثانی کا مطلب دوسرا سوال، اور جو دوسرا سوال ہے سؤال عن حقیقت جزئیات، دوسرا بھی کیا ہے؟ وہ بھی جزیات کی حقیقت کے بارے میں سوال ہے۔ پہلا بھی جزیات کی حقیقت کے بارے میں، دوسرا بھی مختلف جزیات کی حقیقت کے بارے میں، لیکن فرق کیا ہے؟ مختلفۃ بالحقیقت والعدد، کہ جو دوسری جزیات ہیں یہ حقیقت میں بھی مختلف ہیں اور عدد بھی مختلف ہیں۔ حقیقت میں جب مختلف ہو گئیں تو ظاہری بات ہے تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی۔ والجواب عن الاول، اور پہلے کے بارے میں آپ جواب کیا دیں گے؟ بکمال الحقیقت، مکمل حقیقت کو بیان کریں گے۔ کون سی حقیقت؟ المشترکۃ بینہا بین الجزیات، کہ جو ان جزیات کے درمیان کیا ہوگی؟ مشترک ہوگی۔ کیونکہ جزیات کی حقیقت ایک ہے تو آپ کیا دیں گے؟ اسی تمام حقیقت کو بیان کریں گے کہ جو حقیقت ان کے درمیان کیا ہے؟ مشترک ہے۔ فتقول انسان، پس آپ کیا جواب دیں گے؟ انسان دیں گے۔ وہو النوع، اور اسے نوع کہتے ہیں کہ المتقدم ذکرہ، کہ جس کا ذکر پہلے گزرا ہے۔ تو پس نوع کی تعریف تھوڑی بہت یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ نوع کیا ہوتی ہے؟ کمال حقیقت، تمام حقیقت۔ ایک مکمل حقیقت ہوتی ہے، کون سی حقیقت ہوتی ہے؟ جو کہ تمام جزیات کے درمیان مشترک ہوتی ہے۔ پھر وہ جزیات کون سی ہوتی ہیں؟ وہ جزیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن سب کی حقیقت ایک ہوتی ہے، فقط اختلاف کس میں ہوتا ہے؟ تعداد میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو یہ آگے یہی تعریف کریں گے، نوع کی یہ تعریف ہو جائے گی۔ وعن ثانی، اور جو دوسرا سوال تھا اس کے بارے میں آپ جواب کیا دیں گے؟ یعنی والجواب عن ثانی ایضا بکمال الحقیقت، دوسرے کے بارے میں، دوسرے سوال کے بارے میں بھی جواب کیا ہوگا؟ بکمال الحقیقت، تمام حقیقت کو بیان کریں گے۔ المشترکۃ بینہا، جو ان تمام جزیات کے درمیان کیا ہوگی؟ مشترک ہوگی۔ فتقول حیوان، پس آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ حیوان کہیں گے۔ یہاں پہ آپ انسان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انسان کہیں گے تو سوال کے اندر کیا ہے؟ دوسرے سوال میں ھذا الفرس بھی ہے اور ھذا الاسد بھی ہے، تو انسان پھر اس کو شامل نہیں ہوگا۔ جبکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی حقیقت کے ذریعے آپ جواب دیں کہ المشترکۃ، جو تمام کے درمیان کیا ہو؟ شریک ہو۔ تو لہٰذا وہاں پہ آپ کو کیا لے کر جانا ہے؟ حیوان کی طرف آپ کو جانا ہے۔ فتقول حیوان، پس آپ کیا کہیں گے؟ حیوان کہیں گے۔ ویسمى الجنس، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ جنس کہتے ہیں۔ وهو ثانی الکلیات الخمسہ، کلیات خمسہ کی جو دوسری قسم ہے وہ کیا ہے؟ جنس ہے۔ بس یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو نوع اور جنس میں ایک چیز کیا ہے؟ ایک جیسی ہے، کہ نوع بھی کیا ہے؟ تمام حقیقت ہے، جنس بھی کیا ہے؟ تمام حقیقت ہے۔ اچھا، اور کیا چیز ہے کہ نوع میں بھی تمام حقیقت مشترک ہوتی ہے تمام جزیات کے درمیان، اور یہاں پر بھی کیا ہوتی ہے؟ تمام حقیقت اپنی جزیات کے درمیان مشترک ہوتی ہے۔ پھر فرق کس میں آ رہا ہے؟ کہ نوع میں جو جزیات ہوتی ہیں ان سب کی حقیقت ایک جیسی ہوتی ہے، فقط فرق کس کا ہوتا ہے؟ عدد کا ہوتا ہے۔ جبکہ جنس میں جو مختلف جزیات ہیں ان کی حقیقت بھی آپس میں کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا نوع اور جنس کی ایک ہی تعریف ہے، فقط فرق کس میں ہے؟ وہ جو جزیات کا آپ لفظ لگائیں گے اس میں فرق کریں گے۔ ایک نوع میں آپ کیا کہیں گے کہ نوع کسے کہتے ہیں؟ وہ ایک ایسی تمام حقیقت جو اپنی تمام جزیات کے درمیان مشترک ہو، اور وہ جزیات کون سی ہونی چاہیے؟ کہ جن سب کی حقیقت ایک ہو، عدد کیا ہو؟ مختلف ہو، ٹھیک ہے۔ یہ آخر پہ آپ کو تھوڑا چینج کریں گے۔ اسی طریقے سے جنس کی تعریف میں آپ یہی کہیں گے کہ جنس بھی کیا ہوتی ہے؟ تمام حقیقت ہوتی ہے جو کہ اپنی تمام جزیات کے درمیان مشترک ہوتی ہے۔ اب جزیات کون سی ہوتی ہیں؟ جزیات اس کی کیا ہوتی ہیں؟ حقیقت میں بھی مختلف ہوتی ہیں اور عدد میں بھی کیا ہوتی ہیں؟ مختلف ہوتی ہیں۔ وعلیہ یمکن تعریفہما، پس اس بنیاد پہ تعریفہما، نوع اور جنس کی تعریف بما یاتی، آنے والی عبارت کے ذریعے سے کرنا ممکن ہے۔ النوع وہو تمام الحقیقت، یہ تمام حقیقت ہوتی ہے، مکمل حقیقت ہوتی ہے۔ المشترکت بین الجزیات، جو اپنی تمام جزیات کے درمیان مشترک ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی تمام جزیات کو شامل کی ہوئی ہوتی ہے۔ اور وہ جزیات کیا ہوتی ہیں؟ پھر جزیات کی بات کر رہے ہیں۔ المتکثرۃ بالعدد فقط، وہ جزیات کیا ہوتی ہیں؟ فقط عدد کے اعتبار سے متکثر اور زیادہ ہوتی ہیں۔ متکثر کثیر سے ہے کہ وہ جزیات کہ جو عدد کے اعتبار سے فقط کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ فقط کیوں کہا؟ کہ عدد کے اعتبار سے فقط زیادہ ہیں، حقیقت کے اعتبار سے زیادہ نہیں ہے۔ حقیقت ان کی ایک ہے، فقط عدد کیا ہے؟ مختلف ہو رہا ہے۔
افراد آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں، چہرے آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں، لیکن سب کی حقیقت کیا ہے؟ ایک ہے۔ اچھا، پھر کون سی جزیات؟ آگے ایک اور بات بھی، ایک اور چیز کا اضافہ بھی کر رہے ہیں کہ الواقع فی جواب ما ہوا، الواقع کس کی صفت لگائیں گے؟ یعنی ہوا تمام الحقیقت الواقع، الواقع یعنی تمام الحقیقت کی صفت بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ تمام حقیقت ہوتی ہے کہ جو کس کے جواب میں واقع ہوتی ہے؟ ما ہوا کے جواب میں واقع ہوتی ہے۔ اب وہ کس کی تمام حقیقت ہوتی ہے؟ جزیات کی تمام حقیقت ہوتی ہے، ان کے درمیان مشترک ہوتی ہے۔ جزیات کیا ہوتی ہیں؟ عدد کے اعتبار سے فقط زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ تمام حقیقت کس کے جواب میں آتی ہے؟ ما ہوا کے جواب میں آتی ہے، یعنی من ہوا کے جواب میں نہیں آتی۔ یہی جو سوال ہے اوپر زید، عامر اور خالد کی جگہ پہ، آخر پہ سوال کیا ہوا؟ ما ہیا ہوا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ما ہوا، ہوا کہیں یا ہیا کہیں ایک ہی بات ہے۔ اصل میں یہاں پہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ ما ہیا کہنا چاہیے تھا۔ اوپر بھی کیا تھا؟ ما ہیا تھا، تو یہاں پہ ما ہیا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہوا تو کیا ہے؟ واحد کا صیغہ ہے نا، تو ہم ایک کے بارے میں تو یہاں سوال نہیں کر رہے، یہاں تو سوال کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ بہت ساری جزیات کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ تو جزیات کیا ہے؟ جمع ہے، تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ما ہیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اوپر بھی کیا، لہٰذا یہ عبارت میں کیا ہے؟ تھوڑی غلطی ہوگی۔ آپ کو ما ہوا یا ما ہیا ہے؟ ما ہوا ہے، اچھا ما ہیا ہونا چاہیے، زیادہ بہتر ہے یہاں پہ۔ اچھا، یہ جو ہے نا انہی جزیات کے بارے میں ایک سوال ہوتا ہے من ہوا کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ اگر سوال کرتا ہے کہ زید، عمر، خالد کون ہے، اگر وہ کون ہے تو پھر یہ نہیں کہیں گے کہ انسان ہے، پھر آپ کہیں گے کہ وہ طالب علم ہیں، مزدور ہیں، ٹھیک ہے، فلاں خاندان کے ہیں، پھر یہ جواب ہوگا، یعنی اس کی کیا ہوں گی؟ صفات اور ممیزات کو بیان کیا جائے گا ان افراد کی۔ تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے طالب علم ہیں، تو پھر طالب علم کو ہم نو نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ طالب علم کو کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے، صنف اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کس کے جواب میں واقع ہوتی ہے؟ من ہوا کے جواب میں واقع ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ ما ہوا ہے، کیا ہے؟ یہ جتنے تینوں کے تینوں افراد ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یعنی ان کی حقیقت کیا ہے؟ اگر یہ پوچھا جائے گا کہ زید، عمر، بکر وغیرہ کیا ہیں، یہ سوال ہوگا، تو پھر جواب میں کیا آئے گا؟ انسان آئے گا۔ اب جو جواب میں انسان آ رہا ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ نو کہا جائے گا۔ لہذا جو نو ہوتی ہے وہ تمام حقیقت ہوتی ہے اور مشترک ہوتی ہے تمام جزیات کے درمیان، اور وہ جزیات کیا ہوتی ہیں؟ فقط عدد کے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہیں۔ یہاں تک اگر کہہ دیتے تو تعریف کیا تھی؟ ناقص تھی، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، زید، عمر، بکر یہ تینوں کہیں جزیات ہیں، المتکثرۃ بالعدد ہیں، تینوں کہیں زیادہ تعداد میں، حقیقت سب کی کیا ہے؟ ایک ہے، اور جو جواب آ رہا ہے تینوں کے تینوں طالب علم ہیں، جواب بھی کیا ہے؟ تمام حقیقت ہے، اور تمام کے درمیان کیا ہے؟ مشترک ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ تعریف کیا ہے؟ ناقص ہے، نو کے علاوہ ایک اور چیز کو بھی شامل ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے کس چیز کا اضافہ کیا؟ الواقع کا اضافہ کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی فی جواب ماہیہ کا اضافہ کیا۔ نو کسے کہتے ہیں؟ کہ جو جواب ماہیہ میں واقع ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ نو کہتے ہیں۔ اچھا، والجنس، جنس کیا بنے گی؟ ہوا تمام الحقیقت، یہاں پر بھی تعریف ہے کہ جو اوپر آ رہی تھی، تمام الحقیقت المشترکت بین الجزیات، یہاں تک تعریف ایک جیسی ہے کہ وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ پوری کی پوری حقیقت ہوتی ہے جو جزیات کے درمیان مشترک ہوتی ہے، اور وہ جزیات کیا ہوتی ہیں؟ اب ان کی بات کر رہے ہیں کہ المتکثرۃ بالحقیقہ، کہ جو حقیقت کے اعتبار سے کیا ہوتی ہیں؟ زیادہ ہوتی ہیں۔ اور پھر یہاں پر بھی کہہ دیا کہ الواقع فی جواب ما ہوا، کہ وہ کس کے جواب میں واقع ہوتی ہے؟ ما ہوا، یعنی ماہیہ کے جواب میں واقع ہوتی ہے یہ جنس، ٹھیک ہے؟ اب یہی جو اوپر سوال ہے زید، بکر، حاضل، فرس، حاضل، اسد، سوال کیا کیا گیا تھا؟ ماہیہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ اگر سوال کریں کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جواب دیں گے کہ سارے دوڑنے والے ہیں، سارے کھانے پینے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کھانے پینے والے، دوڑنے والے، سونے والے، بیٹھنے والے، چلنے والے، وہ گھوڑا اس میں ہو یا انسان ہو، سب برابر ہیں، اسے جنس نہیں کہتے، اسے جنس نہیں کہتے، بلکہ وہ بعد میں آئے گا عرض عام اسے کہتے ہیں۔ اچھا، لہٰذا اسی وجہ سے یہاں پر بھی اضافہ کیا کہ الواقع فی جواب ماہیہ، تاکہ وہ کس کے مقابلے میں ہو؟ ماہیہ کے جواب میں واقع ہوگی، تو پھر وہ کیا بنے گی؟ جنس بنے گی۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے کیا کہا؟ فقط المتکثرۃ بالحقیقت کہا، العدد نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ جبکہ اوپر آپ سوال میں چلے جائیں تو وہاں پہ کیا کہا تھا کہ
حقیقت بھی مختلف ہے اور عدد بھی کیا ہے مختلف ہیں. یعنی جب وہاں پہ کہا کہ فہل تجد فرقا بین السؤالین، اس میں کیا کہا وثانی سؤال عن حقیقت جزیات، آگے کیا کہا مختلفۃ بالحقیقت والعدد، کہ ایسی جزیات کے بارے میں سوال ہے کہ جو حقیقت کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتی ہیں اور عدد کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتی ہیں. جب جزیات کی وہاں پہ یہ حالت بیان کی کہ جزیات ایسی ہونی چاہیے کہ جن کی حقیقت اور عدد دونوں مختلف ہوں، لیکن جب تعریف میں بیان کیا تو تعریف میں فقط کیا بیان کیا المتکثرۃ بالحقیقہ، فقط اسی کو بیان کیا. والعدد کیا ہے نہیں کہا یہاں پہ. تو والعدد کیوں نہیں کہا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ کہنا چاہیے تھا. عدد بھی، ہاں یہ جواب ہے کہ عدد کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ ان کی حقیقت مختلف ہے تو حقیقت جب مختلف ہوگی تو عدد بھی کیا ہوگا مختلف ہوگا، کیونکہ ایک جزی کی اور ایک بندے کی ایک ہی حقیقت ہونی ہے. ایک بندے کی دو حقیقتیں نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، ایک بندے کی دو حقیقتیں نہیں ہو سکتی، ایک ہو سکتی ہے. جب آپ نے کہا کہ ان جزیات میں سے حقیقتیں مختلف ہیں، افراد میں سے حقیقت کیا ہے مختلف ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ پھر دو تین ہوں گے. حقیقت مختلف تبھی ہوگی کہ جب افراد کیا ہوں زیادہ ہوں ایک سے. اچھا، اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا تَكَثَّرَتِ الْجُزْئِيَاتُ بِالْحَقِيقَةِ، کہ جب جزیات حقیقت کے ساتھ مختلف ہوں گی تو فلا بدہ، تو یہ ضروری ہو جائے گا کہ ان تتکثر بالعدد قطعا، کہ وہ عدد کے ساتھ بھی کیا ہوں قطعی اور یقینی طور پہ زیادہ ہوں. یہ ضروری کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ مختلف حقیقتیں ایک جزی میں جمع نہیں ہو سکتی. ایک جزی ایک ہی ٹائم پہ یا انسان ہوگی یا اسے حیوان کہیں گے یا پرندہ کہیں گے یا پتھر کہیں گے. ایک ہی بندہ ہو، پتھر بھی ہو، انسان بھی ہو، ہر چیز اکٹھی نہیں ہو سکتی. اچھا، یہاں تک دو چیزوں کی تعریف واضح ہوئی، ایک نوع کی واضح ہوئی اور ایک جنس کی واضح ہوئی. وقد يسأل السائل، آپ آگے سوال چلیں. وقد يسأل السائل عن الانسان والفرس والقرد ما هي، ان تینوں کے بارے میں سوال کیا. یہاں پہ تینوں دیکھیں، تینوں کے تینوں کیا ہیں کلی ہیں. انسان بھی کلی ہے، فرس اور قرد بھی کیا ہے کلی ہے. اوپر کیا تھا حاض الفرس تھا، تو حاض الفرس سے جزئی ہو گیا تھا، یہاں پہ حاضر کو کاٹ دیا. وقد يسأل عن الانسان فقط، اور بعض کا سوال کیا ہوتا ہے فقط انسان کے بارے میں. یعنی دو سوالوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے سوال میں ایک سے زیادہ کلیات ہیں اور دوسرے سوال میں فقط ایک کلی کے بارے میں کیا سوال ہے. لیکن دونوں کے دونوں سوال کس کے ذریعے سے ہیں؟ من کے ذریعے سے نہیں ہے بلکہ ماں کے ذریعے سے ہیں. یعنی کیا ہیں یہ؟ اچھا، لاحظ ان الکلیات، آپ یہ دیکھیں کہ ان الکلیات کہ هي المسئول عنها هذه المرہ، کہ اس دفعہ مسئول عنہا جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، کہ جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اس دفعہ وہ کیا ہیں کلیات ہیں. کہ ان الکلیات ہے کہ کلیات ہی ہیں وہ کہ هي المسئول عنہا، کہ جن کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے حاضر مرہ اس دفعہ کن کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے؟ کلیات کے بارے میں، حاضر مرہ. اگر حاضر مرہ سے آپ پہلے چلے جائیں تو سوال کلیات کے بارے میں نہیں تھا، زید عمر خالد کے بارے میں سوال تھا، یا حاضر فرس اور حاضر اسد کے بارے میں سوال تھا. وہاں پہ سوال کس کے بارے میں تھا؟ جزیات کے بارے میں تھا. لیکن اب بھی سوال کس کے بارے میں ہے؟ کلیات کے بارے میں ہے. فماذا ترى ينبغي ان يكون الجواب عن كل من السؤالين، پس ہر سوال میں سے ہر سوال کا کیا جواب ہونا چاہیے. فماذا ترى، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ينبغي کہ ہونا چاہیے، ان يكون الجواب کہ جواب ہونا چاہیے، عن كل ہر ایک کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ من السؤالين، دونوں سوالوں میں سے. اچھا، ایک بندہ پوچھ رہا ہے کہ انسان، فرس اور قرد کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ سب کے سب حیوان ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس نے پوچھا کہ انسان کیا ہے، پھر آپ انسان کی کیا کریں گے؟ ڈیٹیل میں تعریف کریں گے کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو سوچ و بچار کرتا ہے. الانسان حیوان ناطق. تو پس فرق کیا ہوا کہ جو پہلے سوال کے بارے میں آپ جواب دے رہے ہیں اس کے جواب میں آپ نے حیوان رکھا، اور حیوان کو کیا کہتے ہیں؟ جنس کہتے ہیں. ابھی اوپر ہم نے بیان کیا ہے حیوان کیا جنس ہے. اچھا، اوپر ہم نے جنس کی تعریف کیا بیان کی کہ وہ تمام حقیقت کے دو جزیات کے درمیان کیا ہو مشترک ہو. وہ جزیات ایسی ہونی چاہیے کہ جن میں سے ہر ایک کی حقیقت کیا ہو الگ الگ ہو، ہر ایک کی ہو یا حقیقت ان کی مختلف ہو، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ بھی دیکھیں، یہاں پہ سوال جزیات کے بارے میں ہے ہی نہیں. سوال کس کے بارے میں ہے؟ کلیات کے بارے میں ہے. لیکن اس کے باوجود جو جواب میں آ رہا ہے وہ کیا آ رہی ہے؟ جنس آ رہی ہے. تو لہٰذا جنس کی تعریف دو طرح سے ہو سکتی ہے.
جنس کی تعریف مختلف جزیات کے بارے میں ہو سکتی ہے، یعنی جنس جو ہے وہ بطور جواب کے واقع ہو سکتی ہے ان مختلف جزیات کے بارے میں کہ جو جزیات کیا ہیں آپس میں حقیقت بھی کیا رکھتی ہیں، الگ الگ رکھتی ہیں، اور اسی طریقے سے جنس آ سکتی ہے اس سوال کے جواب میں بھی کہ جو سوال جزیات کے بارے میں نہ ہو بلکہ کلیات کے بارے میں ہو، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے یہ اشکال کیا کہ اوپر جنس کی تعریف میں المشترکت بین الجزیات، جزیات کا لفظ نہیں لکھنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا لفظ لکھنا چاہیے تھا؟ ایک ایسا لفظ لکھتے کہ جو جزئی اور کلی دونوں کو شامل ہو جاتا، ٹھیک ہے، تو یعنی بین المفاہیم لکھ دیتے، ٹھیک ہے۔ ہاں احسنتم، یہ پھر جواب دیں گے، ٹھیک ہے، یہ اس میں جواب آ جائے گا کہ اوپر جو جزئی کہا ہے وہاں سے مراد جزئی اضافی بھی ہماری مراد ہے، لیکن یہ پھر ابھی تعریف کے بحث شروع نہیں ہوئی، یعنی ہم دوبارہ مرتب کرتے ہیں اس چیز کو کہ جزیات کی جگہ پہ کیا کہتے ہیں؟ بین المفاہیم المتکثرہ، یوں کہہ دیتے ہو تو مفاہیم کلی اور جزئی دونوں کو شامل ہو جاتے ہیں۔ جب انہوں نے جزیات کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سوال جزیات کے بارے میں ہوگا تو تبھی ان کے جواب میں جنس واقع ہوگی، اگر سوال کلیات کے بارے میں ہوا تو پھر جنس واقع نہیں ہوگی، جبکہ یہاں پہ جب سوال ہوا ہے انسان، فرس اور فرد کے بارے میں تو جواب میں کیا آ گئی؟ جنس آ گئی۔ تو آغا نے اس کا کیا جواب دیا؟ آغا نے کہا کہ یہ جو بین الجزیات میں ہم نے لفظ جزیات استعمال کیا ہے، اس جزیات سے ہماری مراد کیا ہے؟ جزئی حقیقی نہیں ہے بلکہ جزئی اضافی بھی ہے، اور پچھلی بحث میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ خود انسان کو بھی کیا کہتے ہیں؟ جزئی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زید تو کیا ہے؟ جزئی ہے، لیکن انسان کو بھی جزئی کہتے ہیں، کیوں؟ بالاضافۃ الی ما فوقہ، کہ جب آپ انسان کو اضافہ دیں گے اپنے ما فوق کی طرف یہ اس کی نسبت سے کیا بن جائے گا؟ جزئی بن جائے گا۔ لہذا مصنف کی تعریف میں جزئی سے مراد اگر جزئی حقیقی ہوتی تو پھر اشکال وارد تھا، لیکن مصنف کی جو جزیات میں قید نہیں لگائی، مصنف نے مطلقاً رکھا، جب مطلقاً رکھا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تعریف کیا ہے؟ درست ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اچھا جی، یعنی آگے پھر اس کے اوپر پھر اشکال کریں گے کہ لفظ جزیات جب استعمال کیا تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، پھر آگے جب تعریف میں بیان کریں گے کہ جب بھی آپ کسی چیز کی تعریف بیان کریں تو اس میں ایک ایسا لفظ استعمال نہ کریں کہ جس کے دو مطلب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایسا لفظ استعمال کریں جس کا ایک مطلب ہوتا ہو یا اس کی پھر قیود وغیرہ لگائیں، اس طرح کی باتیں ہوں گی، پر تعریف درست ہے، اس میں مشکل نہیں۔ نہیں، اس کے اشکال وارد ہے نا اس اعتبار سے، یعنی فنی اعتبار سے تعریف میں انہوں نے استعمال کیا ہے جزئی کو، اور اس سے مراد انہوں نے کیا لیا؟ مطلق لیے، تو ان کی پر اشکال آ جائے گا کہ ایسی چیز تعریف میں استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا جی، کدھر پہنچے؟ ہاں، لاحظ اس دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان الکلیات ہی المسئول عن ھذا المرء، کہ اس دفعہ جو ہے وہ جن کے بارے میں سوال کیا گیا ہے وہ کلیات ہیں، تو پھر جواب کیا ہونا چاہیے؟ نقول، پھر ہم کہیں گے اما الاول، جو پہلا سوال ہے انسان، فرس اور فرد کے بارے میں، فهو سوال عن کلیات، وہ کلیات کے بارے میں سوال ہے، جب بہت ساری کلیات ہوگی تو ظاہری بات ہے ان کے حقائق بھی کیا ہو جائیں گے؟ مختلف ہو جائیں گے، مختلفۃ الحقائق، ہر ایک کی حقیقت دوسرے سے مختلف ہے، ایک جیسے نہیں ہے۔ فیجاب عنہ بتمام الحقیقت المشترکۃ بینہا، بس ان تمام کلیات کے بارے میں جواب دیا جائے گا، ایک ایسی پوری حقیقت کو آپ بیان کریں گے کہ المشترکۃ بینہا، جو ان تمام کلیات کے درمیان کیا ہو جائے؟ مشترک ہو جائے، اور وہ کیا ہوگی؟ جنس ہوگی۔ فتقول فی المثال حیوان، بس وہ پوچھ رہا ہے کہ انسان، گھوڑا اور بندر کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب کیا ہیں؟ حیوان ہیں، تو حیوان کیا ہوگی؟ پھر جنس ہو گئی۔ ومنہ یعرف، اور یہاں سے آپ یہ بات جان سکتے ہیں کہ ان الجنس یقع ایضا، کہ جنس جواب واقع ہوتی ہے ایضا اوپر کے مقابلے میں، کہ جنس جواب واقع ہوتی ہے عن السؤال بما ہوا، کہ سوال کے بدلے میں کون سا سوال، یعنی اس سوال کے جواب بھی جنس واقع ہوتی ہے، کون سا سوال؟ جو بما ہوا، جو بما ہوا کے ذریعے سے ہو، اور کس کے بارے میں ہو؟ عن الکلیات، کلیات کے بارے میں سوال ہو تو اس کے جواب میں بھی جنس واقع ہوتی ہے، جیسا کہ جب جزیات کے بارے میں ما ہوا کے ذریعے سے سوال تھا تو اس کے جواب میں بھی کیا ہوتی تھی؟ جنس واقع ہوتی تھی۔ اچھا، کون سی کلیات؟ المختلفۃ بالحقائق، کہ جو کیا ہوتی ہیں؟ جن کلیات کی آپس میں حقیقت کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہوتی ہے۔ اچھا، ان الکلیات المختلفۃ بالحقائق، وہ حقائق کہ التی تکون عنواء لہ، کہ جو حقائق کیا بنتی ہیں؟ اس کلی کے لیے انواع بنتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں معذرت، اس جنس کے لیے
ٹھیک ہے، یعنی یعرف ان الجنس یقع ایضا جواب عن السؤال، کہ جنس جواب واقع ہوتی ہے اس سوال کے بدلے میں جو ما ہوا کے ذریعے سے ہو، عن الکلیات، ان کلیات کے بارے میں سوال ہو، المختلفۃ بالحقائق، کہ جن کی حقائق کیا ہوں، مختلف ہوں۔ حقائق سے کیا مراد ہیں؟ التی، وہ حقائق کہ تکون انواعا، جو انواع بنتی ہیں لہو، اس جنس کے لیے، یعنی ایک جنس ہوتی ہے، پھر جنس کے نیچے انواع ہوتی ہیں، پھر انواع کے نیچے کیا ہو جائیں گے؟ افراد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بس انسان، فرس اور قرد، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ جنس نہیں ہیں، اس سے آپ کیا کہیں گے؟ نوع کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کیا ہے؟ ان جزیات کے درمیان مشترک حقیقت ہے کہ جو جزیات کیا ہیں؟ ایک جیسی حقیقت رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان ان جزیات کے درمیان مشترک حقیقت نہیں ہے کہ جن جزیات کی حقیقت آپس میں مختلف ہے، جبکہ جو حیوان ہے، حیوان کی اگر آپ جزیات لے کر آئیں، اس کی جزیات میں حاضر فرس بھی ہے اور زید بھی ہے، یعنی اس کی جزیات میں وہ بہت ساری جزیات آتی ہیں کہ جن کی حقیقت بھی آپس میں کیا ہے؟ مختلف ہے۔ بس جنس اس مفہوم کلی کو کہتے ہیں کہ جو ان جزیات کے درمیان مشترک ہو کہ جن جزیات کی حقیقت بھی آپس میں کیا ہوتی ہو؟ مختلف ہوتی ہو، جبکہ جو نوع ہے وہ بھی مفہوم کلی ہے، لیکن وہ فقط انہی جزیات کے درمیان مشترک ہوتا ہے کہ جن جزیات کی حقیقت مختلف نہیں ہوتی بلکہ ایک جیسی ہوتی ہے، فقط عدد اور تعداد کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا جی، کہ جنس جواب واقع ہوتی ہے کلیات کے بارے میں بھی، کما یقع جواباً، جیسا کہ جنس جواب واقع ہوتی تھی عن السؤال، اس سوال کے بدلے میں کہ جو بما ہوا، جو ما ہوا کے ذریعے سے تھا، اور کس کے بارے میں تھا؟ عن الجزیات، ان جزیات کے بارے میں تھا کہ المختلفۃ بالحقائق۔ یہاں پہ کیا ہو گیا؟ ابھی تک جنس اور نوع واضح ہوئی ہے، آگے مزید نہیں ہے۔ واما ثانی، واما ثانی کیا مطلب؟ دوسرا سوال، دوسرے سوال میں کیا تھا؟ فقط انسان کے بارے میں سوال تھا کہ انسان کیا ہے۔ فہو سؤال بما ہوا عن کلی واحد، تو یہ سوال ہے بما ہوا، ما ہوا کے ذریعے سے ہے، اور کس کے بارے میں ہے؟ ایک کلی کے بارے میں ہے۔ وہ حق الجواب الصحیح الکامل، اور صحیح اور کامل جواب کا حق کیا ہے کہ ان نقول فی المثال، کہ ہم اس مثال میں جس کے بارے میں سوال کیا گیا انسان کے بارے میں، ہم جواب میں کیا کہیں؟ حیوان ناطق، دو چیزیں لے کر آئیں، ایک حیوان کو لے کر آئیں، ایک ناطق کو لے کر آئیں۔ تو حیوان کیا ہے؟ انسان کے جنس ہے، ٹھیک ہے، اور ناطق کو کیا کہتے ہیں؟ انسان کی فصل کہتے ہیں۔ اچھا، فصل کیا ہے؟ فاصلہ ڈالنے والا، جدا کرنے والا۔ تو جب آپ نے کہا کہ انسان حیوان ہے، تو حیوان تو کیا ہے؟ ایک ایسی حقیقت مشترک ہے کہ جو اس کے علاوہ جو دیگر کلیات ہیں ان کو بھی شامل ہو جاتی ہے، جس طرح اوپر ہم نے کہا ہے کہ مختلف کلیات کے بارے میں بھی جواب میں کیا واقع ہوتا ہے؟ جنس واقع ہوتے ہیں، پس جنس کیا ہوتی ہے؟ مختلف کلیات کے اندر مشترک ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے کہا کہ انسان حیوان ہے، تو حیوان کیا ہے؟ جنس ہے، جب جنس ہے تو یہ انسان کے علاوہ کسی اور کلی کو بھی شامل ہو سکتی ہے۔ لیکن جب آپ نے کہا کہ ناطق، ناطق کا مطلب ہے کہ پھر جب حیوان انسان کے علاوہ فرس، قرد وغیرہ کو شامل ہو رہی تھی، تو ناطق نے آ کے فرس، قرد وغیرہ کو کیا کر دیا؟ خارج کر دیا، کہا کہ نہیں یہ حیوان ہے، لیکن کون سا حیوان ہے؟ وہ گھوڑے اور بندر کی طرح کے نہیں ہے، بلکہ ناطق یعنی سوچنے والا انسان ہے، سوچ و بچار اور فکر کرنے والا کیا ہے؟ انسان ہے۔ فیتکفل الجواب، پس یہ جواب کیا ہے؟ ذمہ داری لے گا کہ بتفصیل ماہیت الکلی، کہ وہ اس کلی کی ماہیت اور حقیقت کی کیا کرے؟ تفصیل بیان کرے۔ کون سی کلی؟ المسئول عنہ، کہ جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، اس کی ماہیت کی تفصیل بیان کرے۔ وہ تحلیلها الی تمام الحقیقت، اور اس کو کیا کرے؟ تحلیل کرے، تجزیہ و تحلیل کرے، اس کو کیا کرے؟ جدا جدا کرے، اس کی تفصیل بیان کرے۔ الی تمام الحقیقت، کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ وہ اس کی تمام حقیقت بیان کرے۔ کون سی تمام حقیقت؟ التی یشارکہ فیہا غیرہ، فیہا یعنی جس تمام حقیقت میں شریک ہے، وہ اس کلی کے ساتھ، یشارکہ یعنی اس کلی مسئول کے ساتھ شریک ہے۔ کلی مسئول کیا ہے ہمارے سوال میں؟ انسان۔ کون شریک ہے؟ غیرہ، غیر انسان، یعنی اس کلی کے علاوہ جو غیر کلی ہے وہ بھی اس حقیقت میں شریک ہے۔ ایک تو اس حقیقت کو بیان کرے جو کہ کیا ہے؟ حیوان ہے، یعنی سب سے پہلے جواب میں کیا آیا؟ حیوان آیا، تو حیوان تو تمام حقیقت ہے، لیکن یہ ایک ایسی تمام حقیقت ہے کہ اللہ یشارک فیہا غیرہ، کہ اس حقیقت میں انسان کے ساتھ اس کے غیر بھی شریک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کے علاوہ فرس، قرد، یہ بھی سارے کے سارے کیا ہیں؟ حیوان ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔
وَإِلَى الْخُصُوصِيَّہ، اور ساتھ ساتھ کیا بیان کرے، ایک ایسی خصوصیت بیان کرے کہ الَّتِی بہا، کہ جس خصوصیت کے ذریعے سے یمتاز ہو، یہ جو کلی مسئول ہے، مسئول عنہ ہے، کہ جس کلی کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، یہ کلی کیا ہو جائے، جدا ہو جائے. کس سے جدا ہو جائے؟ عن مشارکات ہی فی تلک الحقیقہ، جو اس حقیقت مشترکہ میں جو چیزیں شریک تھیں ان اپنے تمام کیا ہے شریکوں سے کیا ہو جائے، جدا ہو جائے. اس حقیقت میں، اس حقیقت سے کیا مراد ہے؟ حیوان. فی تلک الحقیقت یعنی حیوان. اس حیوان میں کون کون مشترک تھا؟ فرس، ابر وغیرہ، وہ سارے کے سارے مشترک تھے. اب یہ جو خصوصیت ناطق والی آئی ہے، یہ کیا کرے گی؟ انسان کو فرس، ابل وغیرہ ساری چیزوں سے کیا کر دے گی؟ جدا کر دے گی. وَيُسَمَّى مجموع الجواب، بس یہاں پہ جواب کیا ہو گیا؟ مرکب ہو گیا. دو چیزوں سے کیا مرکب ہے؟ ایک میں تمام حقیقت ہے کہ جس میں انسان کا غیر بھی شامل ہے، اور تمام حقیقت کے علاوہ ایک خصوصیت بھی ایسی بیان کر رہے ہیں کہ جس میں انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اپنے غیر سے جدا ہو جاتا ہے. اچھا، اس مجموعی جواب کو کیا کہتے ہیں؟ حد تام کہتے ہیں. جیسا کہ بعد میں تعریف کی بحث میں آئے گا کہ حد تام، حد ناقص، رسم وغیرہ میں کیا فرق ہے، وہاں پہ چیزیں بیان ہوں گی. وتمام الحقیقت المشترکہ التی ہی الجزء الاول من الجواب ہی الجنس، اور وہ تمام حقیقت مشترکہ کہ جو اس جواب کا جزء اول واقع ہو رہی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جنس کہتے ہیں. وقد تقدم، اور جنس کی تعریف گزر چکی ہے. والخصوصۃ الممیزہ، والخصوصیت الممیزہ، اور وہ خصوصیت الممیزہ جو جدا کرنے والی ہے. ٹھیک ہے. التی ہی الجزء الثانی، جو کہ دوسرا جز بن رہی ہے، یہ خصوصیت کیا کہلاتی ہے؟ ہی الفصل. والخصوصیت الممیزۃ، وہ خصوصیت کہ جو انسان کو جدا کرتی ہے اپنے شریکوں سے، کہ جو اس کی جنس میں شریک ہیں ان شریکوں سے جدا کرتی ہے، وہ خصوصیت کیا ہے؟ التی ہی الجزء الثانی من الجواب، کہ جو جواب کا جزء ثانی واقع ہو رہی ہے، یہ خصوصیت کیا ہے؟ ہی الفصل. اس خصوصیت کو کیا کہتے ہیں؟ فصل کہتے ہیں، جو کہ ثالث الکلیات، تیسری کیا بنتی ہے؟ کلی بنتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی تک فصل کی تعریف نہیں کی، کیا ہے کچھ قریب لے کر جا رہے ہیں کہ پھر فصل کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اپنی کلی کو کیا کرے؟ اپنے شریکوں سے کیا کر لے؟ جدا کر لے. فی الحال اسے کہتے ہیں. آگے مزید کیا بحث کر رہے ہیں. ومن ھذا یتضح، یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان الفصل جزء من مفہوم الماہیت، کہ فصل کیا ہوتی ہے؟ ماہیت کے مفہوم کا ایک جز ہوتی ہے، پورا کل نہیں ہوتی، ایک جز ہوتی ہے، جزء ثانی جسے ہم کہتے ہیں. وَلَكِنَّهُ الْجُزْءُ الْمُخْتَصُّ بِهَا، لیکن یہ ایک ایسا جز ہوتی ہے کہ المختص بها، جو اس ماہیت کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ مختص ہوتی ہے. الذي يميزها، اور ایک ایسا جز ہوتی ہے کہ يميزها، جو اس ماہیت کو جدا کرتی ہے، یعنی جو اس کلی کو جدا کرتی ہے. عن جمیع ما عداها، اپنے ما عدا کے علاوہ، یعنی اپنے ما عدا جتنے بھی ہیں ان سب سے کیا کرے گی؟ جدا کرے گی. ما عدا کیا مطلب؟ اپنے ما سوا. ٹھیک ہے. ما عداها یعنی اپنی ماہیت کو جو غیر ہے، وہ جتنے بھی غیر کے غیر ہیں سب سے کیا کرتی ہے؟ یہ جو جز ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یمیزها، اس ماہیت کو سب سے کیا کرتا ہے؟ جدا کر دیتا ہے. کما ان الجنس جزءها، جیسا کہ جنس بھی کیا ہے یہاں پہ؟ جزء الماہیت بن رہی ہے. اور المشترک، اور وہ کیا بن رہی ہے؟ مشترک ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس ماہیت کے درمیان بھی اور اس ماہیت کے علاوہ جو دیگر ماہیات ہیں، دیگر کلیات ہیں، ان کے درمیان مشترک ہے. الذی المشترک الذی ایضا یکون جزءا للماہیات الاخرى، کہ جو اس کا بھی جز بن رہی ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر ماہیات ہیں ان کا بھی کیا بن رہی ہے؟ جز بن رہی ہے. یعنی فرس کی تعریف کریں، ابل کی تعریف کریں، جس جانور کی بھی آپ تعریف کریں گے اس کی شروع میں کیا آئے گا؟ حیوان آئے گا. اچھا، یہاں پر کیا ہوا کہ ایک سوال آپ نے کیا کہ ما هو الانسان، ایک کلی کے بارے میں سوال کیا، تو اس کلی کے جواب میں جنس بھی واقع ہوئی اور فصل بھی واقع ہوئی. لیکن ابھی تک آپ نے ایک ایسا سوال نہیں کیا کہ جس سوال کے جواب میں فقط فصل واقع ہو. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک سوال کے جواب میں کیا واقع ہوا؟ مجموع مرکب واقع ہوا، کہ جس میں ایک جنس ہے پہلا جز اور دوسرا کیا ہے؟ فصل ہے. ابھی یہ یہاں پہ یہ سوال کریں گے کہ آپ کے لیے کیسے ممکن ہے کہ آپ سوال جب کریں تو اس کے جواب میں حیوان واقع نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کے جواب میں جنس واقع نہ ہو، بلکہ اس کے جواب میں سیدھا کیا واقع ہو جائے؟ فصل واقع ہو جائے. ٹھیک ہے. وہ سوال آپ کیسے کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ سوال ہم تبھی کر سکتے ہیں کہ جب اگلے بندے کو پتہ ہو کہ یہ کیا ہے؟ حیوان ہے. اسے پتہ ہو کہ انسان کیا ہے؟ حیوان ہے.
پھر وہ اگر سوال کر رہا ہے ہم سے تو پھر اگر اسے پتہ ہے کہ یہ حیوان ہے، مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم فقط اس کے جواب میں کیا عرض کریں گے؟ فصل عرض کریں گے۔ اور جب اسے پتہ ہوگا کہ یہ حیوان ہے تو پھر وہ سوال ما ہوا کے ذریعے سے نہیں کرے گا، پھر وہ کہے گا کہ جو انسان ہے وہ ایو شیئن ہوا فی ذاتی، کہ یہ کون سے حیوان ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کیا ہے؟ ایو حیوان، یہ کون سا حیوان ہے۔ اگر یوں سوال کرے انسان کے بارے میں کہ انسان ایو حیوان، کون سا حیوان ہے، تو پھر اس کے جواب میں کیا واقع ہوگا؟ فقط ناطق واقع ہوگا۔ اگر انسان کے بارے میں یہ سوال کرے کہ ما هو الانسان، تو اس کے جواب میں پھر کیا ہے؟ حیوان بھی واقع ہوگا اور ناطق بھی واقع ہوگا۔ وَيَبْقَى شَيْءٌ يَنبَغِي ذِكْرُهُ وَهُوَ أَنَّ، کہ ہم لوگ کیف نسل، کس طریقے سے سوال کریں، لِيَقَعَ الْفَصْلُ وَحْدَهُ جَوَابًا، تاکہ فقط فصل کی فصل کیا واقع ہو؟ جواب واقع ہو۔ بِعِبَارَةٍ أَوْضَحَ ان الفصل وحدہ یقع فی الجواب عن ای سوال، کہ فصل اکیلی، وحدہ اکیلی فصل یقع فی الجواب، جواب میں واقع ہوتی ہے، تو عن ای سوال، کون سے سوال کے جواب میں فقط فصل ہی کیا ہوتی ہے؟ واقع ہوتی ہے۔ اس سوال کے بارے میں کیا ہے آپ ہمیں بتائیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔